حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ وأيقظني على ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله العظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات جو میرے بھائی میرے بزرگ فرش اعضاء سے باہر تشریف فرما ہے تو ان سے گزارش ہے کہ تقدس فرش اعضاء کا خیال رکھتے ہوئے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں. جناب زہرا تشریف لا چکی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، مسلسل آپ کے سامنے ولایت اور آثار ولایت پر گفتگو جاری ہے، اور آج اسی سلسلہ سخن کی 7ویں مجلس 7ویں نشست آپ کی سماعتوں کی نظر. اثر ولایت جو رکھتی ہے، کوئی بھی چیز اثر کرنے میں یا شدید اثر کرتی ہے یا ضعیف اثر کرتی ہے. توجہ کیجیے گا. ولایت جو اپنا اثر دکھاتی ہے، اگر یہ اثر کم دکھائے تو جن افراد پر وہ اثر ہوتا ہے انہیں محب کہا جاتا ہے یا مولائی کہا جاتا ہے.
توجہ کیجیے گا، لیکن جن پر یہ ولایت اپنا شدید اثر دکھا دے وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ تو شیعہ بننے کے لیے صفات شیعہ میں سے اگر ولایت نے واقعاً اثر کیا ہے، ضروری ہے کہ انسان اپنے پیشوا کی، اپنے رہنما کی، اپنے امام کی، اپنے ولی کی ہر عمل میں مشایعت اور مطابقت کرے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ پھر جا کے شیعہ بنتا ہے جب ہر عمل میں، ہر چیز میں اپنے امام کی پیروی کر رہا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ امام حسین سے بحار الانوار میں روایت ہے، امام حسین سے ایک شخص نے پوچھا، کہا آ کے امام کو، کہا یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، انا من شیعتکم، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ امام حسین سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا من شیعتکم، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ قال امام حسین نے کہا لا تدعین شیئا، کسی ایسی چیز کا دعویٰ نہ کرو، یقول اللہ، کہ جس کے بعد اللہ کہے کذبت و فجرت فی دعواک، کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، کہ تو اپنے دعوے میں کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں واللہ ان شیعتنا، خدا کی قسم ہمارے شیعہ وہ ہیں من سلمت قلوبہم، کہ جن کے دل سالم ہوتے ہیں ہر قسم کی فریب کاری اور ریاکاری سے۔ توجہ کیجیے گا، کہا وہ ہے ہمارا شیعہ۔ وَأَمَّا أَنْتُمْ، ہاں تم لوگ محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو، مولائی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، لیکن شیعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ولایت جب اپنا شدید اثر دکھاتی ہے تو پھر انسان شیعہ بنتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اپنا جب اثر شدید دکھائے تو انسان شیعہ بنتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو جناب زہرا کے پاس بھیجا، کہا جا کے سیدہ سے پوچھ کے آنا کہ کیا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ زوجہ آگے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر نے سوال بھیجا ہے، کیا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟ تو سیدہ ایک جملے میں جواب دیتی ہے کہ نعم اذا تطیع اوامرنا والا فلا، ہاں ہمارے شیعوں میں سے ہو اگر ہمارے اوامر کی اطاعت کرتے ہو، اگر اطاعت نہیں کرتے فلا، تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو۔ توجہ کی آپ نے عزیزان محترم، کہ اگر اطاعت کرتے ہو تو ہمارے شیعوں میں سے ہو، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اطاعت نہیں کرتے تو پھر ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر عمل میں اس کا نمونہ عمل معصوم کی ذات ہوتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوشش کرتا ہے معصوم کی طرح پڑھے، اگر عبادتیں کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے معصوم کی طرح کرے۔ اگر ہمارے عورتیں جو اپنے آپ کو سیدہ کا شیعہ کہتی ہیں، چاہنے والا، تو اگر وہ سیدہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا رہی ہے تو ان کا حجاب سیدہ کی طرح ہونا چاہیے۔ جو کر رہے ہیں ان کے ہر عمل سے ظاہر ہو کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ آپ نے سن لی بات، بڑی خاموشی سے بات سنی، لیکن میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بلوا ہی لیتا ہوں۔ تو اب بتا دوں کہ شیعہ مطابعت کیسے کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، شیعہ مطابعت کیسے کرتا ہے۔ چند مولا علی کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ یہ سلمان ہمیشہ علی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جب دیکھو سلمان کو علی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ آج ہم علی سے ایسے وقت ملیں گے کہ جب سلمان علی کے پاس نہیں ہوں گے۔ توجہ توجہ توجہ، آج ہم ایسے ملیں گے کہ سلمان نہیں ہوں گے۔ جب جاتے تھے دیکھتے کہ علی کے پاس سلمان بیٹھے ہیں، جدھر دیکھا علی کے ساتھ سلمان کھڑے ہیں۔ تو ایک روز یہ نکلے اپنے گھروں سے نماز صبح کے بعد، جب دیکھا تو دیکھا مسجد کی طرف فقط علی کے قدموں کے نشان ہیں۔ توجہ،
مسجد کی طرف فقط کس کے نشان ہیں؟ علی کے قدموں کے نشان ہیں. یہ قدموں کے نشان دیکھتے جاتے اور کہتے ہیں آج تو سلمان علی کے ساتھ نہیں ہے. جیسے ہی مسجد میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں سلمان علی کے ساتھ ہوتے ہیں. بولیے بولیے. دیکھتے ہیں کہ مسجد میں سلمان علی کے ساتھ بولتے ہیں اے سلمان تو آسمان سے نازل ہوا ہے یا زمین سے نکلا ہے؟ ہم نے پورے راستے دیکھا تیرے قدموں کے نشان نہیں تھے. سلمان کہتا ہے نہ میں آسمان سے اترا ہوں نہ میں زمین سے نکلا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا علی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. جب میں نکلا تو علی جدھر اپنا قدم رکھ رہا تھا مجھے لگا علی کے اس کام میں بھی حکمت ہے. میں نے اپنا قدم علی کے قدم پر رکھ کے چلا. توجہ کی. اسے کہا جاتا ہے متابعت کہ اس طریقے سے متابعت ہوتی ہے کہ میں اپنا قدم علی کے قدم پر رکھ کے چلتا تھا کہ میرے مولا کا قدم ہے. اس طریقے کی متابعت ہونی چاہیے. شیعہ آج سب سے بڑا تشیع کا مسئلہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن علم کی بے تحاشا کمی موجود ہے. علی کا شیعہ علم کی طرف لالچ رکھتا ہے. توجہ کیجیے گا. اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے. خدا را فرش عزا یہ درس لے کے جائیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے غافل نہ رکھیے. چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم، دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دلائیے. آج سب سے بڑا ڈاکٹر شیعوں میں ہونا چاہیے، سب سے بڑا انجینئر شیعوں میں ہونا چاہیے. توجہ فرمائیں. آپ کا ہر طبقے ہر گھر میں ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ امیر المؤمنین کا درس ہے. اگر ولایت اثر کرے گی تو انسان کبھی اپنے بچوں کو علم سے دور نہ رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ باب العلم کے ماننے والے ہیں. کس کے ماننے والے ہیں؟ باب العلم کے ماننے والے ہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. میں فضائل کی جانب آ رہا ہوں. سبزوار میں ایک اہل سنت برادری کا شخص رہتا تھا. سبزوار ایران کا شہر ہے. تو وہ ایک شیعہ بندے سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم اپنے مولا کے اتنے فضائل پڑھتے ہو، جبرائیل رسول خدا پر 6000 بار نازل ہوئے تھے. کتنی مرتبہ؟ تو تم جو شیعہ اتنے علی کے فضائل پڑھتے ہو یہ بتاؤ جبرائیل علی پر کتنی ہزار بار آئے ہیں؟ توجہ توجہ جا کے سنیے گا. کہا کہ یہ بتاؤ جبرائیل رسول اللہ پر 6000 بار آئے تھے. تنگ کرنے کے لیے، شیعہ کو تنگ کرنے کے لیے اس نے پوچھا کہ مذاق کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا جواب دیتا ہے. کہا نبی پر تو جبرائیل 6000 بار آئے تھے، تم یہ بتاؤ تمہارے مولا علی پر کتنی ہزار بار آئے تھے؟ یہ فوراً پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ میرے مولا پر جبرائیل 12000 بار آئے تھے. کہتا 12000 مرتبہ نبی سے بھی زیادہ؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ کیا حدیث نبی نہیں سنی؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ارے جب آتے تھے دروازے سے آتے تھے، جب جاتے تھے دروازے سے. توجہ کی آپ نے؟ توجہ کی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. شیعہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ جو علم سے آراستہ ہوتا ہے، علم خدا سے آراستہ ہوتا ہے، اسے توحید کا علم ہوتا ہے. شیعہ کبھی عقیدہ توحید سے غافل نہیں رہتا، کبھی عقیدہ عدل سے غافل نہیں ہوتا، کبھی عقیدہ نبوت سے غافل نہیں ہوتا، کبھی عقیدہ امامت و قیامت سے غافل نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں محترم. کون ہے شیعہ؟ مثال آپ کے سامنے پیش کروں. چھٹے امام جب حکم دیتے تھے نا کہ جا کے علم کلام کے بارے میں بحث کرو، سارے اصحاب کو روک لیتے تھے. ایک 20 سال کے نوجوان
حشام بن حکم سے کہتے تھے حشام جا کے مناظرہ کر. حشام ہے علی کا شیعہ. کیسے سارے اصحاب موجود ہیں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں شیعہ کو دیکھیں کیا ہوتا ہے شیعہ. چھٹے امام کہتے ہیں اے حشام ذرا وہ مناظرہ سناؤ جو تم نے عمرو ابن عبید کے ساتھ کیا تھا. توجہ. کہتا ہے مولا آپ کے سامنے سناؤ, میری زبان ساتھ نہیں دے گی, جرت نہیں کرے گی کہ میں آپ کے سامنے بولوں. مولا کہتے ہیں اے حشام جب ہم نے حکم دے دیا تو اس حکم پر عمل کرو. کہتا ہے کہ مولا اصحاب موجود ہیں, 20 سال کا جوان ہے حشام. کتنے سال کا؟ کوئی زیادہ بڑا عمر میں نہیں ہے, 20 سال کا. کہتا ہے کہ میں عمرو ابن عبید اپنے زمانے کا بڑا عالم. کہتا ہے میں عمرو ابن عبید کے پاس گیا, مجلس سجی ہوئی تھی, لوگ سوالات کر رہے تھے, وہ جوابات دے رہا تھا. تو میں نے اس سے سوال کیا اے عالم یہ بتاؤ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں؟ توجہ. کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں؟ عمرو ابن عبید کو غصہ آ گیا. کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے 2 آنکھیں؟ 2 آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں. تو حشام کہتے ہیں نہیں, جو میں سوال پوچھ رہا ہوں برائے مہربانی اس کا جواب دے دو. کہا پوچھو. کہا تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں؟ کہا 2 آنکھیں ہیں. کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ کہتا ہے میں اس سے رنگوں کو دیکھتا ہوں, میں اس سے حسن دیکھتا ہوں, میں اس سے صحرا دیکھتا ہوں, زمین دیکھتا ہوں, آسمان دیکھتا ہوں. کہتا ہے اچھا تمہارے پاس 2 کان ہیں؟ کہتا ہے ہاں میرے پاس 2 کان ہیں. کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا میں اس سے آوازیں سنتا ہوں. کہا کون سی آوازیں؟ کہا جتنی آوازیں ہیں. کہا پھر آوازیں سن کر کیا کرتے ہو؟ کہا میں تمیز دیتا ہوں کون سی پرندوں کی ہے, کون سی انسانوں کی ہے. کہا پھر تمہارے پاس زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے. کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ توجہ. کہا میں چیزوں کو چکھتا ہوں. توجہ. کہا میں چیزوں کو چکھتا ہوں. کہا اچھا تمہارے پاس ناک ہے؟ کہتا ہے ہاں ناک ہے. کہا ناک سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں چیزوں کو سونگھتا ہوں کہ کون سی چیز اچھی خوشبو رکھتی ہے, کون سی چیز بدبو رکھتی ہے. کہا اچھا تم جو ان اعضاء سے یہ کام لیتے ہو یہ تمیز کیسے دیتے ہو کہ کون سی چیز خوشبو والی ہے, کون سی چیز بدبو رکھتی ہے, کس چیز کا ذائقہ اچھا ہے, کس چیز کا ذائقہ تلخ ہے, کون سی چیز اچھا منظر ہے, کون سی چیز برا منظر ہے. توجہ. تو عمرو بن عبید کہتا ہے کہ میں ایک دل بھی رکھتا ہوں. کہا اچھا اس دل سے کام لیتے ہو؟ کہا یہ دل کا کام ہے کہ جو چیز میری آنکھیں دیکھتی ہے دل اس کی تمیز کرتا ہے. میں جس چیز کو چکھتا ہوں یہ دل تمیز کرتا ہے کہ خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے. جس چیز کو سنتا ہوں دل تمیز کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے سننے کے لیے یا بری چیز ہے سننے کے لیے. تو فوراً حشام کہتا ہے بس اے عمرو بن عبید یعنی خدا نے تمہارے اس چھوٹے سے جسم میں 2 آنکھوں, 2 کانوں, زبان, ناک, ہاتھوں پر ایک امام مقرر کیا ہے. توجہ. یعنی تمہارے اس چھوٹے سے جسم پر ایک امام مقرر کیا ہے, اسے دل کہتے ہیں. کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے, اللہ نے اس پورے بدن پر ایک امام مقرر کیا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. فوراً حشام پلٹ کے کہتا ہے واہ رے واہ, اس چھوٹے سے جسم کو اللہ نے امام کے بغیر نہیں چھوڑا, پوری امت کو امام کے بغیر. جو کہ عزیزان محترم توجہ کی عزیزان, یہ ہے علی کا شیعہ کہ کس طریقے سے تشیع کا دفاع کر رہا ہے علم کی بنیاد پر 20 سال کی عمر میں. اب یحییٰ برمکی, ہارون رشید کا وزیر,
یحییٰ برمکی ایک دن ہارون رشید کے سامنے حشام بن حکم موجود ہوتا ہے. پوچھتا ہے کہ اے حشام ایک سوال ہے. ہارون رشید موجود ہے, توجہ آپ میری جانب رکھیے. کہتا ہے کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز پر دو افراد میں اختلاف ہو جائے کسی دینی مسئلے پر یا کسی چیز پر اور دونوں حق پر ہوں؟ توجہ 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 توجہ. کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پر اختلاف ہوا ہے, ایک شرعی مسئلے پر دو افراد کے درمیان اور دونوں حق پر ہیں؟ حشام فوراً انکار کر سکتا ہے کہ ایسا ناممکن ہے. اگر کوئی بھی ایک مسئلہ ہوگا دو افراد کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے, یا ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا. یہ قانون عقلی ہے. جب یحییٰ برمکی حشام سے اس بات کا اقرار کرا لیتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں دو اشخاص حق پر نہیں ہو سکتے, تو کہتا ہے اے حشام ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے کہ رسول اللہ کے بعد جب پہلی خلافت آئی تو رسول کے چچا عباس اور امیر المومنین میں رسول کی میراث پر جھگڑا ہو گیا تھا. توجہ توجہ, رسول کی میراث میں کیا ہو گیا تھا؟ جھگڑا ہو گیا تھا. اے حشام یہ بتا دونوں میں سے کون حق پر تھا؟ علی حق پر تھے یا عباس حق پر تھے؟ حشام کہتا ہے میں آج تک میں نے بڑے بڑے مناظرے کیے, لیکن جتنا میں اس وقت پریشان ہوا کسی وقت پریشان نہیں ہوا. توجہ توجہ توجہ, آخری بندے تک جو باہر کھڑے ہوئے. کہتا ہے میں ایسا کبھی بھی پریشان نہیں ہوا جیسا اس وقت پریشان ہوا, کیونکہ ہارون رشید سامنے موجود تھا. اگر میں کہتا کہ علی باطل پر تھے تو اپنے مذہب سے جاتا, اپنے عقیدے سے جاتا. اگر میں کہتا کہ عباس باطل پر تھے, اس کا بیٹا موجود تھا, ادھر ہی میری گردن کاٹ دیتا. توجہ توجہ. تو کام میرے پاس کوئی چارہ نہ رہا, بری طریقے سے پھنس چکا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں. یحییٰ برمکی نے پھنسا دیا تھا. کہا پھر مجھے اپنے چھٹے امام کی حدیث یاد آئی. چھٹے امام نے مجھ سے کہا تھا اے حشام جب تک تم ہماری نصرت کرتے رہو گے روح القدس تمہاری زبان سے بولے گا. توجہ توجہ توجہ, روح القدس تمہاری زبان سے بولے گا. کہا مجھے ادھر چھٹے امام کا فرمان یاد آیا, ادھر میں نے یحییٰ کو جواب دیا کہ دونوں حق پر تھے. توجہ توجہ توجہ, کہا دونوں حق پر تھے. فوراً یحییٰ کہتا ہے اے حشام ابھی تو نے پہلے اقرار کیا ہے جب بھی کسی ایک چیز میں ایک مسئلے میں دو افراد میں اختلاف ہو جائے تو دونوں حق پر نہیں ہو سکتے, ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا. اور تو ابھی کہہ رہا ہے کہ جب رسول کی میراث میں جھگڑا ہوا تو دونوں حق پر تھے. حشام کہتا ہے ہاں دونوں حق پر تھے. کہا کیسے؟ کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ توجہ. کہا قرآن میں کہا گیا, کہا قرآن میں سورہ صاد میں آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک ایک قصہ ذکر ہو رہا ہے. دو اشخاص آئے تھے حضرت داؤد کے پاس. ایک نے حضرت داؤد سے کہا کہ اے داؤد ان علی درود پڑھتے ہیں نبی کے بعد خلافت مرتضیٰ کے سوا, نبی کے بعد خلافت مرتضیٰ کے سوا پھر کسی کو مان نہیں جناب نہیں جناب. نعرہ حیدری. توجہ 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 کیجئے گا. کیا کہا؟ کہا کہ دونوں حق پر تھے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ صاد میں اللہ ایک قصے کو ذکر کر رہا ہے کہ دو اشخاص نے آ کے داؤد سے پوچھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میرے پاس 99 دنبیاں ہیں, میرے بھائی کے پاس ایک دنبی ہے.
چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خلاف شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے خلیفہ میرے پاس ایک روپی ہے، میرا بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے۔ توجہ توجہ، جیسے ہی یہ سوال پوچھا داؤد سے، داؤد نے کہا کہ تیرا دوسرا بڑا بھائی بڑا ظلم کر رہا ہے تیرے حق میں، یہ نا انصافی ہے، اس کے پاس 99 ہے وہ اپنی 99 رکھے لیکن تیری ایک بیڑ پہ حق نہ جمائے۔ جیسے ہی داؤد نے فیصلہ کر دیا، داؤد کو اندازہ ہو گیا جو فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ دونوں آپس میں جھگڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے، داؤد کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ داؤد جب بھی کوئی مسئلہ لے کر آئے تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو۔ توجہ توجہ، تھے دونوں حق پر۔ حشام کہتا ہے وہ پہلا والا فرشتہ بھی حق پر تھا، دوسرا بھی حق پر تھا۔ داؤد کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ داؤد جب بھی کوئی مسئلہ آئے فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا بلکہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد فیصلہ کرنا۔ کہا یہاں پر کیا ہوا؟ کہا یہاں پر بھی یہی ہوا کہ عباس نے اور علی نے رسول کی میراث میں جھگڑا کر کے خلیفہ کو بتایا کہ ارے دیکھ جب وارث زندہ ہے تو کہاں سے خلیفہ؟ توجہ کیا عزیزان محترم کہ جب وارث زندہ ہے تو کہاں سے خلافت کی مسلک پر آ گئے؟ توجہ کیا عزیزان محترم، کہا تھے دونوں وقت پر۔ یہ ہوتا ہے شیعہ جو اس طریقے سے علم رکھتا ہو۔ درود پڑھ دی محمد و آل محمد کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، انا مدینۃ العلم، علم سے دور نہیں ہوتا شیعہ۔ انا مدینۃ العلم و علی الباب۔ آخری کچھ جملے سے ہم ختم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں روئے زمین پر تنہا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ تنہا جس نے روئے زمین پر کس کا دعویٰ کیا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مختلف افراد نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ توجہ کیجیے گا، مختلف افراد نے کیا کیا؟ سلونی کا دعویٰ کیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن جوزی، اہل سنت کا بڑا عالم ہے۔ مجمع میں ایک مرتبہ اس نے ممبر پہ یہ دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ امیر المومنین نے جب دعویٰ کیا تھا تو دعویٰ کرنے کے بعد کہا تھا میرے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا اسے منہ کھانی پڑے گی۔ توجہ توجہ توجہ، اب ابن جوزی نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ پردے میں سونے والی عورتوں کے لیے کہ علی کی شیعہ کیسی ہوتی ہے۔ توجہ، فوراً مجمع میں ایک عورت اٹھی، کہا اے ابن جوزی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا سنا ہے کہ ایک لاشا مدینے میں 3 دن پڑا رہا تھا۔ توجہ توجہ، ایک جنازہ مدینے میں کتنے دن پڑا رہا؟ 3 دن پڑا رہا، کسی نے دفنایا نہیں اسے، اور ایک جنازہ مدائن میں تھا سلمان کا۔ علی مدینہ میں تھے لیکن مدائن پہنچ کر جنازے پر نماز پڑھی۔ توجہ نہیں کی۔ یہ بتا کہ یا تو نعوذ باللہ من ذالک علی مدینہ میں ہوتے ہوئے اس جنازے پر اگر نماز نہ پڑھی تو یا تو علی حق پر نہیں تھے یا علی اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ بولیے، یا علی اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔
اب جیسے ہی سلونی کا دعویٰ کرنے والے نے سنا فوراً پریشان ہو گیا، کہہ رہے اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ علی حق پر نہیں تھے، علی کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو رسول کی حدیث کو جھٹلا رہا ہوں۔ نبی نے کہا تھا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اگر کہتا ہوں اس طرف سے کہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اپنے عقیدے سے جاؤں گا۔ توجہ، فوراً کہتا ہے کہ اے عورت، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے نکلی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت، اور اگر بغیر اجازت کے نکلی ہے تو تجھ پر لعنت۔ پلٹ کر علی کی شیعہ جواب دیتی ہے، مجھے یہ بتا دے کہ علی سے جنگ لڑنے کے لیے ایک عورت نکلی تھی، نبی کی اجازت لے کے نکلی تھی یا بغیر اجازت؟ توجہ کی عزیزان محترم، یہ ہے شیعہ کی پہچان۔ میں نے 2 مثالیں دی، خدا کی قسم ان کو درک کیجئے۔ وہ شیعہ ہیں جس کو امام تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں حشام کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے مرحباً بناصرنا، خوش آمدید ہمارے ناصر۔ آج امام کو ایسے ناصر چاہیے کہ جن کو دیکھ کے امام بولے مرحباً بناصرنا، کہ اے ہمارے ناصر مرحبا۔ لیکن ایسے افراد کی کمی ہے۔ تو خدا را یہ فرش عزا ہے، یہ درسگاہ حسینی ہے، یہاں سے درس لے کے اٹھیں کہ اپنے آپ کو ایسا بنائے جیسے زمانے کا امام چاہتا ہے۔ نہیں بن سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کوشش تو ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مولا کی سیرت پر عمل کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں۔ اب خود بتائیے، جو ایسے مولا کا ماننے والا ہو، توجہ، جس کا امام ایسا ہو کہ جو عالم الغیب ہے، اس کے غلام کو کیسا ہونا چاہیے؟ آخری جملہ سماعتوں کی نظر کروں، سلونی کا دعویٰ جس نے کیا وہ کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہوا۔ مقاتل بن سلیمان ایک شخص ہے، اس نے بھی ایک دن دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں اس کا بتاؤں گا، جو زمین کے اندر ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے سلمان، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ زمین کے اندر کی کوئی چیز، میں تجھ سے زمین کے اوپر کی چیز پوچھ لیتا ہوں، وہ بتا دے۔ کہا پوچھ۔ کہا یہ بتا کہ حضرت آدم نے حج کیا تھا؟ کہا ہاں کیا تھا۔ تو کہا یہ بتا جو حضرت آدم نے قربانی کی تھی، اس قربانی کے جانور کے بال کتنے تھے؟ اس کا رنگ کیسا تھا؟ فوراً خاموش ہوا، منبر سے چلا گیا، کیونکہ امیر المومنین نے کہا تھا جو دعویٰ کرے ذلیل ہو کے جائے۔ پھر ایک اور شخص نے دعویٰ کیا مجھ سے پوچھو میں تمہیں ہر چیز بتاؤں گا۔ تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے بولا یہ بتا کہ چیونٹی کی انتڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ بولیے۔ کہا چیونٹی کی انتڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ چیونٹی اتنی سی، اس کی انتڑیاں نظر آئے گی؟ ناممکن۔ لیکن یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں یہ جو چیونٹی ہے اس کی عقل اس کے اگلے سرے میں ہوتی ہے، یہ 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی رکھتی ہے، اور یہ اتنی سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہے کہ گرمیوں کے لیے اپنا اناج سردیوں میں جمع کر لیتی ہے، یہ اپنے بل میں 3 خانے بناتی ہے،
کہ جب دھنیے کے دانے کو اپنے بل میں لے جا رہی ہوتی ہے تو باہر دھنیے کے بیج کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ دھنیے کا بیج اگر ثابت چلا جائے گا تو پودا نکل آئے گا. یہ توڑ کے بیج کو لے جاتی ہے تاکہ پودا نہ نکلے. نہیں غور نہیں کر رہے آپ. عمار اور امیر المومنین ایک وادی سے گزرے. وہ وادی چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی. عمار نے جیسے ہی چونٹیوں کو دیکھا, دیکھ کے گھبرا کے کہا سبحان اللہ, پاک و منزہ ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. امیر المومنین نے کہا عمار یہ نہ کہو کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے, بلکہ یہ کہو پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا ہے. عمار کہتے ہیں یا مولا بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں اے عمار, میں فقط ان کی تعداد کو نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کون سی ہے, مادہ کون سی. توجہ کی آپ نے, توجہ کی عزیزان محترم. علم علی ابن ابی طالب, یہ علم رکھتی ہے علی کی ذات. تو اب سوچ لیں جب امام ایسا ہے غلام کو کیسا ہونا چاہیے. توجہ کی. غلام کسی بھی صورت جو ہے جاہل نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا 7 محرم الحرام ہو چکی ہے. خیموں سے الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آج جس کی مصیبت پڑھنی ہے جملہ سننا اور اپنی آوازوں کو بلند کرنا. کربلا میں ہر شہید نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. ہر شہید نے, خدا کی قسم بخاطر پڑھ کے پڑھنا, کربلا میں ہر شہید نے کہا ہے, کیا کہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. تنہا حسین کی ذات ہے جس نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی. پتہ ہے حسین نے کربلا میں کب اپنی پیاس کا ذکر کیا؟ جب خیمے میں آئے نا سید سجاد کے پاس تو سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد میں جا رہا ہوں, امامت تمہارے سپرد کر رہا ہوں, لیکن بیٹا سجاد جب تم مدینے جانا نا تو مدینے میں میرے شیعوں کو کہنا شیعتی مہما شربتم ما عزم فاذکرونی, اے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کرنا. میرے شیعوں جب بھی کسی مظلوم پر گریہ کرو مجھ پر ضرور گریہ کرنا. یہ حسین کے آخری جملے تھے سید سجاد سے. عزاداروں میں مسائل پڑھوں گا تفصیل سے, لیکن شرما کے مت رونا. شرما کے رونے کے دن نہیں ہے نا. پتہ نہیں کس کے پہلو میں سیدہ موجود ہو, سکینہ موجود ہو, میرے ماں باپ پہ رونے والوں. اجرکم علی اللہ, اپنی آوازیں بلند کرنا. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام بھیج رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ السلام علی المجزوز الراس من القفا. جملہ سننا, خدا کی قسم اگر گھر میں بھی یاد آئے گا نا تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ ضرور نکلے گا. امام زمانہ سلام بھیج رہے ہیں. سلام ہو شہید پر, سلام ہو میرے بابا پر کہ جب ان کا سر کاٹ دیا گیا تو سر بدن سے جدا نہیں ہو رہا تھا. السلام علی المجزوز الراس من القفا, سلام ہو شہید پر جس کے سر کو کھینچ کر الگ کیا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداروں, آج جس کے مسائل پڑھنے ہیں, جس کا ذکر کرنا ہے,
سیدہ قوم کے غریب لال حسین کا پرسہ دینا ہے۔ کربلا میں اتنا شہیدنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لاڈلا، اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لاڈلا، جب کوئی نہ رہا تو مقاتل میں لکھا ہے نظر یمیناً و شمالا، کہ حسین نے کربلا میں دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، دونوں جانب دیکھ کے پکار کے کہا آئینہ آئینہ العباس، بھیا عباس کہاں ہو؟ آئینہ آئینہ علی الاکبر، بیٹا اکبر تمہارا باپ اکیلا رہ گیا ہے۔ امام حسین خیموں کے باہر آتے ہیں، مقاتل میں لکھا کہ خیموں کے باہر آ کے کہتے ہیں یا رباب، یا سکینہ، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضہ، علیکم منی السلام، مجھ حسین غریب کا سلام قبول کرو۔ ازادارو جملے سننا، جناب زینب کے پاس آئے، دونوں بھائی بہن بہت رو رہے ہیں۔ امام حسین نے جناب زینب سے کہا بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، بہن مجھے ذرا پرانا کرتا لا کر دینا۔ امام حسین نے پرانا کرتا زیب تن کیا، روانہ ہونے لگے تھے کہ جناب زینب نے کہا بھیا بابا علی کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے۔ کہا بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا بھیا ذرا اپنی گردن سے لباس کو ہٹانا۔ امام حسین نے اپنی گلے سے لباس کو ہٹایا، جناب زینب نے گلے کے بوسے لیے۔ امام حسین نے پوچھا بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا بھیا بابا نے آخر وقت کہا تھا بیٹی زینب جب تمہارا بھائی مقتل کو جانے لگے مجھ علی کی طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ عزادارو امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا اپنی کلائیاں آگے کرو۔ جناب زینب نے اپنی کلائیاں آگے کی، امام حسین نے کلائیوں کے بوسے لیے، پھر شانے کا بوسہ لیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا یہ بوسے کیوں لے رہے ہو؟ کہا بہن زینب بابا نے وصیت کی تھی جب بہن کو اکیلا چھوڑ کے جانے لگو مجھ علی کی طرف سے زینب کی کلائیوں کا بوسہ لینا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرو، شرما کے مت رونا، شرما کے مت رونا۔ عزادارو اب امام حسین خیمے سے نکلے ہیں، زلجنہ پہ سوار ہونے لگے۔ کربلا میں ہر چیز نے حسین ابن علی پر گریہ کیا، جانوروں نے گریہ کیا، چرند و پرند نے گریہ کیا، ہر چیز حسین ابن علی پر روئی ہے، حتیٰ کہ پتھروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن کربلا میں جس جانور نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے وہ ہے حسین کا زلجنہ۔ یہ زلجنہ رسول اللہ کی سواری تھی، امام حسین بہت پیار کیا کرتے تھے اس سے۔ عزادارو جملہ سنا، جب کوئی تیر آ رہا ہوتا تھا امام حسین کوشش کرتے تھے زلجنہ کو نہ لگے، رسول کی سواری ہے۔ عزادارو چند مقامات پر زلجنہ نے بے پناہ گریہ کیا۔ پہلا مقام یہ لکھا کہ جب امام حسین نے ایک مقام پر زلجنہ کو فرات میں اتار لیا نا تو زلجنہ گھٹنے گھٹنے پاؤں فرات میں آ چکے تھے، بہت پیاسا تھا زلجنہ، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ امام حسین نے زلجنہ سے کہا اے میرے نانا کی سواری، حسین تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ذرا پانی پی لے فرات سے۔ مقاتل میں لکھا ہے زلجنہ نے اپنا سر یوں کیا، اس طرف دائیں طرف زلجنہ نے اپنا سر موڑا۔ امام حسین نے کہا پانی پی لے، زلجنہ نے دوبارہ امام حسین کی طرف سر کیا، بتانا چاہ رہا تھا مولا آپ نے پانی نہیں پیا، میں کیسے پانی پی لوں؟ امام حسین نے کہا زلجنہ
میں پانی پی لوں گا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں پانی پی لے۔ پھر ذوالجلال نے خیمے کا رخ کر دیا اور کہا مولا ابھی سکینہ کو پیاسا، مولا ابھی سکینہ کو پیاسا چھوڑ کر آئے ہیں، مولا میں کیسے پانی پیوں؟ اجرکم اللہ اپنی آوازوں کو بلند کرنا، جس کو گریہ نہ آئے وہ سینے میں ہاتھ مار کے یا حسین کہتا رہے۔ امام حسین واپس ملے۔ عزاداروں دوسرا مقام ذوالجلال نے گریہ کیا۔ جب حضرت عباس زمین کربلا پر گرے تھے نا تو آواز لگائی تھی بھیا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین ذوالجلال پر سوار ہو گئے تھے۔ ذوالجلال پر سوار ہو کے جیسے ہی ذوالجلال کو تیزی میں لے جانے لگے، ذوالجلال ایک مقام پر رک گیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ امام حسین نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ امام حسین سمجھ گئے کہ ذوالجلال کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ ذوالجلال نے زبان فصیح میں کہا مولا ذرا زمین پر دیکھیے، عباس کے کٹے ہوئے بازو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ امام حسین نے ذوالجلال سے اترے، عباس کے بازوؤں کو اپنے سینے سے لگایا، کہا لا انکسر ظہری، عباس تو نے میری کمر توڑ دی۔ پھر ذوالجلال پر سوار ہوئے، ذوالجلال تھوڑا سا ہی آگے چلا تھا، پھر ذوالجلال رک گیا اور بے تحاشا رونے لگا۔ امام حسین نے کہا اب کیا ہو گیا؟ ذوالجلال نے کہا مولا زمین پر دیکھیے۔ جیسے ہی زمین پر دیکھا، عباس کا مشکیزہ جس میں تیر بے وسطہ تھے، اجرکم اللہ عزادارو۔ اور ذوالجلال نے آخری مقام جس مقام پر گریہ کیا، جب امام حسین، بس 2 جملوں کی زحمت ہے عزادارو، 2 جملوں کی زحمت ہے۔ ذوالجلال برآمد ہوگا، خدا را شرما کے مت رونا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ دن نصیب ہو رونے کے یا نہ ہو۔ زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دیجیے۔ آخری مقام جب ذوالجلال نے گریہ کیا، جب امام حسین روانہ ہونے لگے نا تو ذوالجلال چل نہیں رہا تھا۔ امام حسین نے ذوالجلال سے کہا کیا تو نے بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ ذوالجلال نے اپنا سر جھکا لیا، جیسے ہی نیچے دیکھا ایک 4 سال کی معصوم بچی بلک بلک کے کہہ رہی تھی ذوالجلال میرے بابا کو نہ ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین اترے ہیں، بچی کو سہارا دیا ہے، کہا بیٹی سکینہ پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچی نے پتہ کیا کہا بابا مجھے پانی نہیں ملا، چچا عباس پانی لینے گئے تھے لیکن پانی نہیں آیا۔ الغرض امام حسین سوار ہوئے۔ عزاداروں 2 جملوں کی زحمت ہے۔ مقتل میں گئے، آواز کی، کہا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا۔ حملہ کیا امام حسین نے، ہزاروں لعینوں کو قتل کیا۔ اتنے میں آواز آئی اے میرے حسین کب تک لڑے گا؟ میرے پاس پلٹا۔ حسین نے تلوار اپنے نیاب میں رکھی، تینوں کی بوچھار ہوئی، آنکھ پر تیر لگا، پیشانی پر تیر لگا، سینے پر تیر لگا، بازوؤں پر تیر لگا۔ مقاتل میں موجود ہے 300 تیر امام حسین کے بدن میں پیوست ہو گئے۔ زہرا کا لال ذوالجلال سے زمین کربلا پر آیا، شمر کو حکم دیا آگے بڑھ، حسین کے سر کو تن سے جدا کر۔ ذوالجلال ادھر ادھر بھی کر رہا تھا، جیسے ہی شمر آگے بڑھا اپنا گھٹنا حسین کے سینے پر رکھا، داڑھی سے بالوں کو پکڑا، سر کو ذبح کیا۔ زہرا پکارتی رہ گئی ارے میرے چکیرہ بھی اس میں۔ عزاداروں 2 جملوں کی زحمت ہے۔ ذوالجلال کربلا کی زمین میں امام حسین کے سر پہ اپنے منہ کو ملا، خون حسین کو اپنی پیشانی پہ ملا، دوڑتا ہوا خیموں کی سمت گیا۔ جیسے ہی خیموں کی سمت گیا، آخری